کیا خوب کہا ہے کسی نے، جیسا دیس ویسا بھیس۔ آپ کو صحرا میں عربی رقاصہ لیلا کے روپ میں دیکھنا اچھا لگا۔ وہ ابھی تک اسی حلیے میں نصف چہرے کو مہین نقاب کے پیچھے چھپائے بیٹھی تھی، جس حلیے میں اس نے اسے محو رقص دیکھا تھا۔ وہ اپنے رقص سے محفل میں آگ لگا کر رخصت ہوئی تو وقاص چپکے سے منتظمین میں سے ایک کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ مس لیلا کے پاس اس کے اور اس کے دوست سلطان کی طرف سے ملاقات کی درخواست پہنچا دے۔ سلطان پی پی کر ٹون ہو چکا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر ملاقات کا پیغام بھیجتے ہوئے اس کا نام استعمال کیا تھا جو حسب توقع قبول کر لیا گیا تھا، اور اب وہ اس کے روبرو بیٹھا معنی خیز لہجے میں بول رہا تھا، لیکن وہ یوں آنکھیں پٹپٹاتی اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اوہو، کہیں بھیس بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ نے زبان تو نہیں بدل لی؟ تب چاہتی ہیں کہ میں آپ سے عربی میں بات کروں؟ لیکن معاف کیجیے گا محترمہ، میں عربی میں گفتگو کرنے کی قطعی اہلیت نہیں رکھتا۔ اس نے لیلا کے انداز کو ملاحظہ کرنے سے پہلے زیادہ سخت تنزیہ انداز اختیار کیا، جس کا صرف اتنا اثر ہوا کہ وہ پہلے کی طرح آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی انگریزی میں بولی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہی، برائے مہربانی انگریزی میں زبان کا استعمال کریں۔ او تو پھر آپ اردو نہیں جانتی؟ پھر تو آپ اس بات سے انکار کر دیں گی کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑھی اور اب سے کچھ عرصہ پہلے تک وہیں موجود تھی۔ وقاص اس کی طرف سے انگریزی بولنے کے مطالبے پر سر جزبز ہوا، تاہم اس بار اس نے اپنی بات کہنے کے لیے انگریزی ہی کا استعمال کیا تھا۔ ہم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ مجھ سے مینیجر نے کہا تھا کہ 2 پاکستانی افراد آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے اجازت دے دی تھی، لیکن ایک تو آپ اکیلے ہیں، دوسرے جب سے ناقابل فہم گفتگو کیے جا رہے ہیں، ایسے میں شاید مجھے اس ملاقات کو ختم کرنے کا اعلان کرنا پڑے۔ اس بار اسے سخت لہجہ اختیار کیا جس کا وقاص نے اثر نہیں لیا، اور اس سابقہ ٹون میں بولا، میرا خیال ہے کہ آپ نے میرے بجائے میرے ساتھی سلطان کا نام سن کر میں ملاقات کی اجازت دی تھی، اور اب سلطان کو میرے ساتھ نہ پا کر مایوس ہوئی ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ گھامڑ سلطان ناک تک بھر کر پینے کے بعد ٹون پڑا ہوا ہے، ورنہ آپ سے ملنے کے لیے سر کے بل چلا آتا ہے۔ آپ مجھ سے کیوں ملنے آئے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سر میں پوچھنے لگی۔ آپ کے فن کی داد دینے آیا ہوں۔ کچھ عرصہ قبل آپ نے باربی کے روپ میں جو ڈسکو ڈانس کیا تھا، آج لیلا کے روپ میں اس سے بھی زیادہ پرفارمنس دی ہے۔ میں تو مداح ہو گیا ہوں آپ کا۔ وہ گویا اس کی تعریف میں سر دھننے لگا۔ کون باربی؟ میں کسی باربی کو نہیں جانتی۔ اس کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ آپ جانے یا نہ جانے، میں جانتا ہوں، اور آپ کو بھی بتا سکتا ہوں کہ میں نے کیسے لیلا کے اندر باربی کو ڈھونڈ نکالا۔ اس نے اس کے لہجے کی سختی کو خاطر میں لاتے ہوئے مزے سے کہا، اور پھر بتانے لگا کہ کس بنا پر اس نے اسے بطور باربی شناخت کیا۔ یہ صرف اتفاق ہے، اس نے وقاص کی بات سے اختلاف کیا۔ میں مان لیتا ہوں، لیکن کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ مس باربی کو اپنے سینکڑوں فینز میں سے صرف کامران یزدانی اس حد تک بھایا تھا کہ وہ اپنے وقت دینے اس کے ساتھ سفر کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی، اور اب مس لیلا کامران کے دوست سلطان پر بھری محفل میں فیفتہ نظر آئی۔ اور یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے کہ کامران اور سلطان اس معاذ احمد کے دشمنوں کی فہرست میں نمایاں ہیں، جو گلزار عاصم کی بیٹی بشرا گلزار کا یونیورسٹی فیلو اور اچھا دوست تھا، اتنا اچھا دوست کہ اسے دوستی نبھاتے نبھاتے بشرا گلزار خود تباہی کی لپیٹ میں آ گئی۔ بولتے بولتے وہ اچھا خاصا جذباتی ہو گیا۔ حیرت انگیز طور پر اس بار اس کی طرف سے فوری طور پر تردید نہیں ہوئی، اور وہ اپنی جگہ بیٹھی یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ مجھے آپ کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ آپ چاہیں تو اب اس سچ ماننے سے انکار کر دیں، لیکن اس بات کا یقین کر لیں کہ میرا شمار دشمنوں نہیں دوستوں میں ہوتا ہے۔ میں بھی معاذ احمد کے ساتھ اتنا ہی مخلص ہوں کہ جتنی آپ۔ تمہارا معاذ سے کیا تعلق ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ تعلق بہت عجیب ہے، شاید آپ سمجھ نہ پائیں۔ میرا مسئلہ تم صرف میرے سوال کا جواب دو، اس سنجیدگی سے بولی۔ کیا آپ پہلی نظر کی محبت کی قائل ہیں؟ میں محبت کی قائل ہوں، جانتی ہوں کہ یہ انسان کی زندگی میں کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتی ہے۔ اس کا نہ تو کوئی خاص طریقہ کار ہے، اور نہ ہی اصول کے کہ کس طرح ہوگی اور کس طرح نہیں۔ اس نے بے ساختگی سے جواب دیا۔ پھر تو آپ اور میرا اور معاذ بھائی کا تعلق سمجھ سکتی ہیں۔ میری معاذ بھائی کے ساتھ ہمدردی کی پہلی وجہ ان کی بہن علینا ہے۔ میں نے اس کو ایک بار دیکھا اور میرا دل اس طرح اس کا اسیر ہو گیا کہ اب میری ساری خوشیاں اور غم اس سے وابستہ ہو چکے ہیں، اور میں اسے خوش، بہت خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بات جو بھی وہ کبھی اپنے مربی لالا عیسیٰ کے سامنے نہیں کہہ سکا تھا، اپنے عزیز دوستوں مومی اور نیلو کے سامنے نہیں کہی تھی، ایک دم اس اجنبی لڑکی سے کہہ گیا تھا جس سے آج اس کی دوسری ملاقات تھی، وہ بھی اتفاقاً۔ یہ تو ہوئی پہلی وجہ، معاذ کے ساتھ ہمدردی کی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ وقاص کو لگا کہ وہ مہین نقاب کے پیچھے وہ ہم سے مسکرائی ہو۔ دوسری وجہ ان کا سچا اور حق پر ہونا ہے۔ انہوں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، لیکن اپنی طاقت اور اختیار کا زوم رکھنے والوں نے ان سے بیر باندھ لیا۔ میں اس جنگ میں معاذ بھائی کا ساتھ دینا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی ساتھ کی محبت میں مجھے بتائے بغیر ہی خود کو بھیڑیوں کے نرغے میں پھنسا لیا، اور اب کچھ خبر نہیں کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ تم کیرتھر پر معاذ کے غائب ہونے کے بعد اس سے ملے ہو؟
वकास के जुमलों से चुकाया और वो खुद को बेताबाना सवाल करने से ना रोक सकी। मैं इनसे वाकिफ ही इस वाक़े की बात हुआ हूँ। अलीना को मैंने पहली बार इनकी गुमशुदगी के हवाले से किए जाने वाले एक एहतजाज में ही देखा था। इसने बताया, तुम कब और कहाँ मिले थे इससे? इसकी बेताबी मजीद बढ़ गई। जवाब में वकास ने काशाना आज़ाद में होने वाली मास से पहली मुलाकात से लेकर इसे इरफानुल्लाह की कैद से छुड़वाकर अपने पास रखने और फिर साथ की खातिर चुपके से छोड़ जाने की पूरी दास्तान सुना डाली। वो सांस रोके इस तरह ये दास्तान सुनती रही कि इसकी आंखों से आंसू रुबानी से बह रहे थे, लेकिन इसे जैसे होश नहीं था। मास जिंदा है, इससे बढ़कर दुनिया में जैसे कोई खुशखबरी थी ही नहीं। मैंने इनके मुतालिक जो मालूमात हासिल की थी, इनके मुताबिक इन्हें आखिरी बार इस दानी के दफ्तर में देखा गया था, लेकिन वहाँ से आगे वो कहाँ और किन लोगों में पहुँच कर चले गए मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका। अब भी मैंने पाकिस्तान में कुछ लोगों को इनके मुतालिक सुनगुन लेने की ड्यूटी सौंप रखी है, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकल रहा। वो नहीं जानती थी कि वकास से इसे इस कदर काम की बातें मालूम हो सकेंगी। इस नौजवान लड़की को तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने का फैसला किए बैठी थी, लेकिन वो पल पल इसे छुपा रहा था। इसकी जहानत का सबसे बड़ा सबूत यह था कि इसने इसके हुलिये में इतनी मुकम्मल तब्दीली के बावजूद इसे इसकी चंद हरकत और सकनात से शनाख्त कर लिया था और अपने दावे पर इतनी मजबूती से कायम रहा था कि इसे इसके यकीन के सामने खामोश इकरार करना पड़ा था। आपको याद होगा कि मैं पहली बार आपके कमरे में पनाह लेने के चक्कर में आपसे टकराया था। उस रोज़ दरअसल मैं एक ऐसे शख्स के पीछे था जिसे मैंने आपके गार्ड में देखा था। वो शख्स मुझे मास भाई की वालिदा की तदफीन के बाद कब्रिस्तान में नजर आया था। वो कब्र की तस्वीरें ले रहा था। मैंने इसे पुकारा तो वहाँ से भाग निकला और मुझे ऐसा लगा कि वो किसी खास मकसद के तहत कब्र की तस्वीरें खींच रहा था। वो मकसद जानने के लिए मैं इस तक पहुँचना चाहता था, लेकिन उस रोज़ होटल में हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुझे कामयाबी नहीं मिल सकी। इसके बाद मेरे बास लाला ईसा ने मुझे मौका नहीं दिया और दुबई भिजवाकर यहाँ के मामलात में उलझा दिया। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो शायद मास भाई की तलाश में कोई ना कोई पेशरफ्त हो सकती थी। इसकी खामोशी की परवाह किए बगैर वकास अपनी रो में बोलता चला जा रहा था। मेरे गार्ड्स में मशकूक शख्स कौन हो सकता है? वो शख्स। वकास की सारी बातों से इसके ज़हन ने एक नुक्ते को पकड़ा और खुद से उछलने लगी। जब आपको डाउन फ्लोर से आपके कमरे में वापस ले जा रहा था, जिन गार्ड्स ने आपको घेरे में ले रखा था उनमें खशखशी दाढ़ी और लंबे बालों वाला गार्ड भी शामिल था। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो गार्ड तो होटल इंतजामिया की तरफ से थे, इसने बताया। वो बंदा मेरे हाथ लग जाता तो शायद कोई किलो मिल जाता। बहरहाल अब तो सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने वाली बात है। आप बताएं, आप किस प्लान पर अमल कर रही हैं? मुझे डर है कि आप कामरान के बाद सुल्तान पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन ये बड़ा रिस्की काम है। आप इन इंतकामी कार्यों के नतीजे में फंस सकती हैं। वैसे भी इन बलूंगड़ों से इंतकाम लेने का क्या फ़ायदा? मेरे ख्याल में तो आपको असल मुजरिमों तक रसाई हासिल करनी चाहिए। वो इतनी ख़तरनाक बातें इतनी आसानी से कर जाता था कि अपनी जगह सुन बैठी रह जाती थी। कामी की मौत जो तभी करार दी गई थी, इसने कितने मज़े से इसके खाते में डाल दी थी और अब सुल्तान के हवाले से अपने शक का इजहार कर रहा था। ऐसे भी नन्हे बलूंगड़े नहीं हैं ये दोनों दोस्त। मेरे साथ सबसे पहले इन दोनों ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी। अगर माज ऐन वक्त पर इत्तफाकन वहाँ ना आ जाता तो तुम्हारे इन बलूंगड़ों ने आफत ढा देनी थी। बाद में भी इन दोनों ने क्या कुछ नहीं किया। सारा खेल खेला ही इनकी खातिर गया था। दूसरे मसले तो बाद में सामने, इसलिए मेरे हिसाब से तो ये कतई नाकाबिले माफ़ी हैं। इसकी आंखों में नफरत उतर आई। जो आप मुनासिब समझे, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि कोई इंतहाई कदम उठाने से कबल मुझे इतना मौका ज़रूर दीजिएगा कि मैं सुल्तान से थोड़ी सी मालूमात हासिल कर सकूं। वो दोनों यूँ एक दूसरे से बात कर रहे थे कि जाने कब से दोस्ती हो। सिर्फ एक मास के हवाले से ये बेतकल्लफी कायम हो गई थी। सच कहते हैं सज्जन का सज्जन भी दोस्त होता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये बात ज़्यादा अहम है कि मास का कोई किलो मिल जाए। मास मेरी खातिर ही तो इस सारे झंझट में फंसा था, इसलिए मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वकास का जवाब देते हुए इसे अपनी ज़िंदगी का वो पहला बदनसीब दिन याद आ गया जब यजदानी बिल्डर के प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तियों का खोज लगाने वो वहाँ पहुंची थी और कामरान और सुल्तान ने इसे अपने हवस का निशाना बनाने की कोशिश की थी। इन दोनों भीड़ों से बचने की कोशिश शायद नाकाम चली जाती, जो अगर माज इसके लिए रहमत का फरिश्ता बनकर ना पहुंच जाता। उस रोज़ इसे बचाने के जुर्म में ही कामी और सुल्तान माज के भी दुश्मन बन गए थे और फिर दुश्मनी का ये सिलसिला कुछ इस तरह दराज होता चला गया था कि इस समेत बहुत से लोग लपेट में आ गए थे और अब भी ये आग मुसलसल फैल रही थी। मैं वादा करता हूँ कि सुल्तान को आपके हाथ से फिसलने नहीं दूंगा। लाला ईसा और इरफानुल्लाह में आजकल अच्छे कारोबारी ताल्लुकात चल रहे हैं, इसलिए सुल्तान ने दुबई में आकर कामी की कमी पूरी करने के लिए मुझे अप्रोच किया है। लाला के कारोबारी ताल्लुकात का तहफ़्फ़ुज़ अपनी जगह, लेकिन मैं सुल्तान से मास भाई के बारे में ज़रूर मालूम करूँगा। वकास इसकी भटकती सोचों से बेखबर अपनी कह रहा था। वो अपने ख्यालात से चौंकी और जांची नज़रों से वकास को देखने लगी। उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी उम्र में इतने तलख तजर्बात से गुजर चुकी थी कि इंसानों को पहचानने की सलाहियत हासिल हो गई थी। इसके दिल ने से गवाही दी कि वकास पर एतबार करना नुकसानदेह न होगा। इस गवाही के बाद इसने अपने जहन में आने वाला आइडिया वकास से शेयर करने में हर्ज न समझा।
اس کا سفید آنچل نہ صرف پیشانی تک جھکا ہوا تھا بلکہ اسی آنچل کے ایک حصے نے اس کی نصف چہرے کو بھی ڈھانپ رکھا تھا، اور صرف اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں ہی تھیں جو دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ ان آنکھوں کو انابی کڑھائی دار چادر کے پیچھے سے جھانکتا دیکھتا تھا تو ان میں کوسوں قزاق کے رنگ بکھرے نظر آتے تھے، لیکن آج وہ آنکھیں سفید آنچل کے حصار میں ویران نظر آ رہی تھی۔ اس ویرانی میں ایک ایسی اداسی تھی جو اس کے اپنے دل کو بھی گھیرے میں لے رہی تھی، اور وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ تم نے اپنے خوبصورت رنگین آنچل کے بجائے اس سفید آنچل کو کیوں اپنے گرد لپیٹ رکھا ہے؟ لیکن الفاظ تھے کہ اس کی زبان سے ادا ہی نہیں ہو رہے تھے، اور ادھر ان آنکھوں کی ویرانی اور اداسی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی اس اداسی کے بادل مزید دبیز ہو گئے، اور اس نے محسوس کیا کہ یہ بادل برسنے لگے ہیں، لیکن یہ کیا؟ ان بادلوں سے برسنے والی بوندیں سرخ تھی، گہری سرخ، جو ایک کے پیچھے لڑکتی اس کے سفید آنچل کو سرخ کرتی جا رہی تھی۔ وہ خون کے آنسو رو رہی تھی، آخر کیوں؟ وہ اس سے یہ سوال پوچھتا، اس سے قبل اس کی آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلنے کے بعد بھی وہ کافی دیر گمسم بیٹھا رہا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا جب اس نے سجل شاہ کو اس کی انابی اوڑھنی کے بجائے سفید آنچل کے حصار میں دیکھا تھا، لیکن آج کا خواب ہمیشہ سے زیادہ پریشان کن تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ سجل شاہ کسی بڑی مشکل یا دکھ میں مبتلا ہے، لیکن اس کے لیے کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ تو خود قیدی تھا اور اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ بے بسی کے اس احساس کے تحت وہ اپنے جگہ سے اٹھا اور اس دیوار کے ساتھ جا کھڑا ہوا جہاں سے وہ روشن دان کے چوکٹے سے نظر آنے والا تھوڑا سا آسمان اور آسمان پٹی کے ستاروں میں سے چند ستارے دیکھ سکتا تھا۔ ستاروں کے چھوٹے سے جھرمٹ میں سجل شاہ کو کھوجنے کی لاحاصل جدوجہد میں ناکام ہونے کے بعد وہ پلٹ ہی رہا تھا کہ اسے لگا اس جھرمٹ میں سے کسی نے اسے آنکھ ماری ہو۔ وہ ٹھٹک کر رکا اور گھور کر ستاروں کے جھرمٹ کو دیکھا۔ وہاں کوئی آنکھ کو چہرہ موجود نہیں تھا، لیکن اس کے دماغ میں فیضو کا چہرہ روشن ہو گیا تھا، جسے یاد دلا رہا تھا کہ اس نے آج کل ستارہ بینی کی مشق ترک کر رکھی ہے۔ یہ مشق فیضو کا اسے عطا کیا جانے والا سب سے قیمتی تحفہ تھا، اور جب سے یہ مشق کرتا تھا اسے لگتا تھا کہ اس کے اندر کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن روشن ماتھر والے واقعے کے بعد اس نے اس مشق کو ترک کر دیا تھا۔ عجیب بے دلی کی سی کیفیت طاری تھی اس پر، لیکن اس وقت اسے بالکل ایسا لگا کہ ستاروں کے پیچھے سے جھانکتا فیضو اسے یاد دہانی کروا رہا ہے کہ اسے ایک ایسے کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے جو اس بے بسی میں اس کے لیے ایک بڑا سہارا بن سکتا ہے۔ اسے اپنی کوتاہی پر افسوس سا ہوا اور اسی وقت مشق کرنے کا فیصلہ کیا۔ ستاروں کے جھرمٹ سے اپنے لیے ایک ستارہ منتخب کر کے ابھی اس پر نظر ٹکائی ہی تھی کہ کس نے پکارا، ہیلو معاذ۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے ستارے پر سے اپنی توجہ ہٹائی اور خود بھی جواب میں دھیرے سے ہیلو کہا۔ سوری، اتنی رات کے تمہیں ڈسٹرب کرنا اچھا تو نہیں لگا، لیکن یہ اچھا ہوا کہ تم جاگ رہے ہو اور میں کچھ دیر تم سے باتیں کر سکتی ہوں۔ میرے سارے اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ جب چاہیں مجھ سے ہر خدمت لے سکتی ہیں۔ پھر یہ معذرت کیسی؟ معاذ کے لہجے میں اداسی تھی۔ ہم کسی سے کچھ لے تو اسے بدلے میں بہت کچھ دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ یہ اتفاق ہے کہ تمہارا ساتھ معاملات اس نہج پر چلے کہ تمہیں زور زبردستی کا تاثر زیادہ ملا، لیکن اب بھی ہمارے درمیان صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ تم اپنی رضا اور رغبت سے ہمارے لیے کام کرنے کو تیار ہو جاؤ تو ہم تمہیں تمہارا منہ مانگا معاوضہ دیں گے۔ اس نے معاذ کو حیرت انگیز پیشکش کی، ورنہ اب سے قبل وہ لوگ دھونس زبردستی اور بلیک میلنگ سے ہی کام چلاتے رہے تھے۔ مجھے اپنا بے دام غلام بنانے کے بعد یہ مہربانی کیسی؟ معاذ طنز کے بغیر نہ رہ سکا۔ بے دام غلام تو نہیں ہو، ہم نے بڑی بھاری قیمت دے کر تمہیں حاصل کیا ہے، لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتے۔ اصل میں ہمیں معلوم تھا کہ تم قیمت لے کر وہ کچھ کرنے کو راضی نہیں ہوگے جو ہم تم سے کروانا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں دوسرے طریقے سے اپنے ڈھب پر لانا پڑا۔ تم ہو اصل میں حب الوطنی، ایمانداری اور حق گوئی کے جراثیم لے کر پیدا ہونے والے بندے، اور ہم ایسے لوگوں کی نفسیات اچھی طرح سمجھتے، اس لیے تمہیں اسی حساب سے لے کر چلے۔ اب یہ آفر اس لیے کی جا رہی ہے کہ شاید تم سوچو کہ کام تو ہر حال میں تمہیں کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ مالی فائدہ اٹھا کر اپنے گھر والوں اور اپنی آنے والی نسل کی زندگیاں سنوار لی جائے۔ وہ اپنے مخصوص دھیمے اور پرسکون لہجے میں وضاحت کر رہی تھی، اور معاذ کا طنز لہجہ ایسے پی گئی تھی جیسے اسے کچھ محسوس ہی نہ ہوا ہو۔ میں اس آفر پر غور کروں گا، اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات ہو تو بولے، اب میں سونا چاہتا ہوں، اس نے سپاٹ سے انداز میں جواب دیا۔ کام ہے اور زیادہ مشکل نہیں ہے۔ افغانستان سے آنے والے اسلحے کے ایک کنٹینر کو یہاں کی ایک بڑی سیاسی پارٹی نے پار کرنے کی سیٹنگ کر رکھی ہے۔ کنٹینر میں بظاہر ایک ٹیکسٹائل مل کے لیے آنے والا مال موجود ہے، لیکن حقیقت میں تمہیں بتا چکی ہوں، سیاسی پارٹی اس اسلحے کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے شہر بھر میں اپنے خفیہ ٹھکانوں پر چھپا کر رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن ہمیں انہیں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ ہم یہ اسلحہ خود حاصل کریں گے، پھر اپنی مرضی کے ریٹس پر جسے چاہے سپلائی کریں گے۔ ہمارے لیے یہ کام تم کرو گے اور ہم تمہیں اس کام کا تمہارے تصور سے زیادہ معاوضہ ادا کریں گے، اور ہاں، اس کام کو انجام دینے کے لیے ہم تمہیں ایک تربیت یافتہ پارٹنر بھی دیں گے۔ اس وقت تمہیں اسی پارٹنر سے ملاقات کے لیے زحمت دی گئی ہے، تم اس سے مل کر ساری تفصیلات طے کر لو
इस बार मैं तुमसे 100% कामयाबी की ख्वाहिशमंद हूँ। मैडम एक्स ने इसे नया मिशन सौंपने के साथ साथ एक पार्टनर की शमूलियत की इत्तला सुनाई तो वो चौंक गया और पूरी तरह दिल में ख्याल आया कि इसकी कारकर्दगी पर शक किया जा रहा है, इसलिए इस पर नजर रखने के लिए इसके साथ एक पार्टनर भी नथी किया जा रहा है। वो इस शक को रफा करने की तदबीर सोच ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर कोई आहिस्ता से दरवाजा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। इसने आने वाली हस्ती पर एक नजर डाली तो इतना हैरान हुआ कि इसका मुंह खुलेगा खुला रह गया। ये और यहाँ, इसके लिए यकीन करना आसान नहीं था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफ़िज़।